میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین پیپر جو ہے وہ اب ہے آپ لوگوں کا، اور وہ ہے اردو سبجیکٹ کا۔ بچوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ بیٹے کیا بنی، تو بچے کہتے ہیں سر جی تمام سبجیکٹس میں پورے نمبر آئے ہیں، اردو نے ہماری پوزیشن کو خراب کر دی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے سوالات آنے ہیں، کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے تیار کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے چھوڑنی ہیں، اور کن کن چیزوں کو تیار کر کے آپ لوگ پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو میں 71 2 3 4 5 تک نمبر لینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اس کے پیپر کو آپ دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے سر جی یہ موتی پروئے ہیں کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تمام ایم سی کیوز اسی میں سے آ جائیں گے، کوئی ایک ایم سی کیوز بھی اس میں سے باہر نہیں ہوگا۔ حل شدہ ایم سی کیوز تحفتاً وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ نعت کا شعر آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو حمد کا شعر آ جاتا ہے، محنت کی برکات کا شعر آ جاتا ہے، جاوید کے نام کا شعر آ جاتا ہے، کوئی سا بھی شعر آپ لوگوں کو آ جائے، اگر وہی آپ لوگ تشریح لکھ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے دو نمبر آ جائیں گے، ایک نمبر بھی آپ کا نہیں کٹے گا۔ ایک ہی تشریح تیار کریں گے اور تمام اشعار کی تشریح تیار ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی، وہ کیسے کرنا ہے، مواد کیسے ملے گا، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچرالوجی 512 9th کلاس کے آپ لوگوں کے پیپر چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین پیپر جو ہے وہ اب ہے آپ لوگوں کا، اور وہ ہے اردو سبجیکٹ کا۔ اب بچے مجھ سے کہیں گے سر جی یہ اردو کیسے سب سے اہم ہوتا ہے؟ بیٹے اردو اس لیے سب سے اہم ترین پیپر سمجھا جاتا ہے کہ بچے فزکس میں پورے نمبر لے لیں گے، کیمسٹری میں پورے نمبر لے لیں گے، میتھمیٹکس میں پورے نمبر لے لیں گے، بایو میں پورے نمبر لے لیں گے، کمپیوٹر پڑھنے والے بچے کمپیوٹر میں پورے نمبر لے کے بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں پورے نمبر بچوں کے آ جاتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے اردو کی تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کے 5 نمبر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے 10 نمبر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے 8 نمبر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے 20 نمبر کٹے ہوئے ہیں، اور بچوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ بیٹے کیا بنی، تو بچے کہتے ہیں سر جی تمام سبجیکٹس میں پورے نمبر آئے ہیں، اردو نے ہماری پوزیشن کو خراب کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ والا سبجیکٹ ہے جو آپ لوگوں کی پوزیشنز پہ اثر انداز ہونے والا سبجیکٹ ہے۔ آپ کو یہ نیچے سے آسمان تک بھی کر سکتا ہے، اور آسمان سے آپ لوگوں کو زمین بوس بھی کر سکتا ہے۔ یہ اردو ایک ایسا سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو ویسے بھی آپ لوگ 9th کلاس کے بچے پہلی دفعہ اس طرح سے آپ لوگ پیپر دے رہے ہو، آپ لوگوں کا بھی اردو کا پیپر دینے کا تجربہ بھی بورڈ کا نہیں ہے، پہلا آپ لوگوں کا پیپر ہے۔ تو بیٹے 75 نمبر کا آپ لوگوں کا پیپر ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے سوالات آنے ہیں، کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے تیار کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے چھوڑنی ہیں، اور کن کن چیزوں کو تیار کر کے آپ لوگ پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا طریقہ کار ہوگا جس میں اگر آپ لوگ وہ طریقہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے 70+ نمبر آ سکتے ہیں۔ 70+۔ اردو میں 71 2 3 4 5 تک نمبر لینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ یہ کوئی کمال بچہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی ایسے بچے کی پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب اس کے پیپر کو آپ دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے سر جی یہ موتی پروئے ہیں کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس بچے کی طرح اگر آپ لوگ پیپر کو حل کر لیتے ہیں تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے نمبر آئیں گے، پورے نمبر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹے آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کا سلیبس سمارٹ ہوا تھا تو اس میں کچھ چیزیں اردو میں چھوڑ دی گئی تھیں، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے، یا کون کون سے چیپٹرز ایسے ہیں، کون کون سے اسباق اور کون کون سی نظمیں یا غزلیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سبق جو ہے ابتدائی حساب وہ آپ لوگوں کے سلیبس میں نہیں ہے، آپ لوگوں نے وہ تیار نہیں کرنا۔ پھر بھیڑیا سبق ہے آپ لوگوں کا، وہ آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنا۔ نظموں میں کرکٹ اور مشاعرہ نظم ہے وہ آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک غزل ہے خواجہ حیدر علی عاطف صاحب کی، وہ غزل ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، غالباً دوسری یہ غزل بنتی ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے تیار نہیں کرنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر بنے گا کیسے اور کس طرح کا اس کا پیٹرن ہوگا۔ بیٹے یہ بات یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلا سوال آپ لوگوں کا ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، تو ایم سی کیوز میں سب سے پہلے
آپ لوگوں کو 15 نمبر کے ایم سی کیوز حل کرنے ہوں گے۔ ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو 7 ایم سی کیوز جو ہے نا وہ اسباق میں سے آئیں گے، اور ہر سبق میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا۔ ایک ایم سی کیوز سے زیادہ سبقوں میں سے ایم سی کیوز نہیں بنیں گے، یعنی کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی سبق میں سے 2 ایم سی کیوز بنا دیے گئے ہوں۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس حصہ نظم ہے، تو حصہ نظم میں سے 2 ایم سی کیوز آپ لوگوں کے بنیں گے، اور حصہ غزل میں سے آپ لوگوں کا 1 ایم سی کیوز بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ٹوٹل 10 ایم سی کیوز ہو گئے۔ یاد رکھیے ٹیکسٹ بک، یہ جو بھیڑیا اور ابتدائی حساب، یہ 2 سبق چھوڑ کے باقی جو اسباق ہیں ان اسباق میں سے 7 ایم سی کیوز بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کرکٹ اور مشاعرہ نظم چھوڑ کے باقی جتنی بھی نظمیں ہیں ان ٹوٹل نظموں میں سے صرف 2 ایم سی کیوز بنیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس 3 غزلیں باقی بچتی ہیں، یعنی کہ خواجہ حیدر علی عاطف صاحب کی غزل کو کاٹ کے باقی 3 غزلیں آپ لوگوں کے پاس بچتی ہیں، ان میں تینوں غزلوں میں سے 1 ایم سی کیوز بنے گا، تو یہ 10 ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ٹیکسٹ بک سے ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کے 5 ایم سی کیوز رہ گئے، تو 5 ایم سی کیوز میں سے 1 ایم سی کیوز آپ لوگوں کا واحد جمع سے بنے گا، 1 آپ لوگوں کا مذکر مؤنث سے بنے گا، 1 آپ لوگوں کا مترادف سے بنے گا، 1 متضاد سے بنے گا، اور 1 محاورات میں سے بنے گا۔ یہ 5 ایم سی کیوز آپ لوگوں کو قواعد و انشاء سے تیار کرنے ہیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، 1 ایم سی کیوز واحد جمع سے، 1 مذکر مؤنث سے، 1 متضاد سے، 1 مترادف سے، اور 1 ایم سی کیوز آپ لوگوں کا بنے گا وہ محاورات جو ہوتے ہیں، جیسے ٹس سے مس ہونا، آسمان سر پہ اٹھانا، یہ جو محاورے ہیں 4 آپشن ان کے دیے گئے ہوں گے، آپ لوگوں نے کوئی ایک آپشن جو ہے نا اس کا سلیکٹ کرنا ہوگا۔ یہ ٹوٹل 15 نمبر کے ایم سی کیوز آپ لوگوں کو حل کرنے کو ملیں گے۔ اچھا، وہ ایم سی کیوز بھی آپ لوگوں کو میں حل شدہ دے دوں گا، حل شدہ ایم سی کیوز آپ لوگوں کو دے دوں گا پی ڈی ایف کی صورت میں۔ انشاءاللہ تمام ایم سی کیوز اسی میں سے آ جائیں گے، کوئی ایک ایم سی کیوز بھی اس میں سے باہر نہیں ہوگا۔ حل شدہ ایم سی کیوز تحفۃً وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ آپ کا دوسرا سوال آ جاتا ہے اشعار کی تشریح کا۔ آپ لوگوں کو اشعار کی تشریح میں 4 شعر حصہ نظم میں سے دیے جائیں گے، ان میں سے آپ لوگوں نے 3 کرنے ہوں گے، اور 3 اشعار حصہ غزل میں سے دیے جائیں گے، ان میں سے آپ لوگوں نے 2 کرنے ہوں گے۔ ٹوٹل 5 شعر آپ لوگوں نے حل کرنے، 2 نمبر کا 1 شعر ہوگا آپ لوگوں کے پاس۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا آپ لوگوں کے پاس۔ حصہ نظم کی بات یاد آ گئی تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن موجود ہے۔ اچھا، ایک کمال کی چیز اس کے اندر موجود یہ ہے کہ میں نے تمام نظموں کو دیکھا ہے۔ میرے دوست ہیں پروفیسر علی رضا اسلم صاحب، وزڈم اکیڈمی سیالکوٹ کے آنر ہیں، انہوں نے بہت بہترین ایک کام کیا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹوٹل نظموں کو دیکھا، ٹوٹل غزلوں کو دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہر نظم کا 1 شعر اٹھایا ہے اور اس کی ایک جامع تشریح کر دی ہے۔ آپ لوگوں کو نعت کا شعر آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو حمد کا شعر آ جاتا ہے، محنت کی برکات کا شعر آ جاتا ہے، جاوید کے نام کا شعر آ جاتا ہے۔ آپ نے وہ ہر نظم کا 1 شعر اس کی تشریح تیار کر لینی ہے۔ کوئی سا بھی شعر آپ لوگوں کو آ جائے، اگر وہی آپ لوگ تشریح لکھ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے 2 نمبر آ جائیں گے، 1 نمبر بھی آپ کا نہیں کٹے گا۔ یعنی کہ الگ الگ سے آپ لوگوں کو ہر شعر کی تشریح یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی کمال شے آپ لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں، ایک ہی تشریح تیار کریں گے اور تمام اشعار کی تشریح تیار ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی، وہ کیسے کرنا ہے، مواد کیسے ملے گا، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس پیراگراف کی تشریح آ جاتی ہے۔ تو میرے بچوں، پیراگراف کی تشریح کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس 2 پیراگراف آئیں گے۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا سلیبس تھا نا، اس کے اندر دونوں کے دونوں پیراگراف ہی حل کرنے ہوتے تھے، مگر آپ لوگوں کے پاس کمال شے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف 1 پیراگراف حل کرنا ہے۔ 2 پیراگراف آئیں گے، 1 پیراگراف آپ لوگوں کو پہلے اسباق میں سے آئے گا، دوسرا پیراگراف آپ لوگوں کو اگلے اسباق جو ہوں گے ان میں سے آئے گا۔ 2 میں سے آپ لوگوں نے 1 حل کرنا ہوگا۔ 10 نمبر کا آپ لوگوں کے پاس یہ سوال ہوگا، اس میں آپ لوگوں نے نمبروں کی تقسیم اس کی اس طرح ہوتی ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، 2 نمبر اس کے ملیں گے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد 3 آپ لوگوں کو خط کشیدہ الفاظ کے معنی کرنے ہوں گے، اور 1 نمبر کا ہوگا، 3 نمبر آپ لوگوں کو یہ ملیں گے، 5 ہو گئے، اور 5 نمبر کی آپ لوگوں کو تشریح ملے گی۔ اس کا پیٹرن کیا ہوگا، انشاءاللہ پوری پریزنٹیشن آپ لوگوں کے ساتھ الگ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کا سوال ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کے اندر آپ لوگوں کے پاس سوالات کے مختصر جوابات ہوتے ہیں۔
یہ پورے نمبر لینے والا سوال ہے۔ اب آپ لوگوں کو سوالات آئیں گے کہاں سے؟ 4 سوالات آپ لوگوں کے حصہ نثر میں سے آئیں گے، 2 سوالات آپ لوگوں کو حصہ نظم میں سے آئیں گے، اور 2 سوالات آپ لوگوں کو حصہ غزل میں سے آئیں گے۔ ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس جو سوالات ہوں گے وہ 8 ہوں گے۔ 8 میں سے آپ لوگوں نے 5 سوالات کو حل کرنا ہے اور 10 نمبر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ایزیلی آ جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹے آپ لوگوں کے پاس اگلا سوال آتا ہے، سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ بھی اسی طرح ہوگا، ایک خلاصہ آپ لوگوں کو پہلے حصے میں سے آئے گا، ایک دوسرے میں سے آئے گا، دونوں میں سے آپ لوگوں نے ایک حل کرنا ہوگا، 5 نمبر کا یہ ہوگا، اور وہ جو اہم خلاصے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے۔ ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے، اس کے اندر آپ لوگ کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، میں آپ لوگوں کو جو PDF فائل فراہم کروں گا اس میں سے حل شدہ MCQs، سوالات حل شدہ، اس کے بعد آپ لوگوں کو تمام چیزیں حل شدہ ملیں گی، اور اشعار کی تشریح بھی آپ لوگوں کو حل شدہ ملے گی، اور ایسی تشریح اور ایسی جامع کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی پہلے تشریح کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، نظم کا مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ۔ یہ 2 پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا تھا جو پچھلے سلیبس میں یہ تھا کہ یا نظم کا خلاصہ آتا تھا یا مرکزی خیال آتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے پاس آپشن ہوگا، یا آپ لوگ خلاصہ لکھ لو یا مرکزی خیال لکھ لو۔ اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اس کو کتنا لکھنا ہے، آپ کو خلاصہ لکھنا چاہیے یا آپ کو مرکزی خیال لکھنا چاہیے، یہ پیپر کی پریزنٹیشن والی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تمام باتیں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے، اور کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے بار بار بتا رہا ہوں، یہاں پہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کو وہ تمام چیزیں، مرکزی خیال کون سا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سبقوں کے خلاصے کون سے کرنے ہیں، اشعار کی تشریح کون سی کرنی ہے، وہ تمام تر تفصیلی چیزیں جو ہے نا وہ PDF فائل میں ہم آپ لوگوں کو فراہم کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے بیٹے آپ لوگوں کے پاس اگلا سوال ہوتا ہے، خط یا آپ لوگوں نے درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ میں بچوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بچے درخواست لکھو، مگر کچھ بچے خط کو پسند کرتے ہیں تو وہ خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ کون کون سے خطوط آپ لوگوں نے کرنے ہیں، کون کون سی آپ لوگوں نے درخواستیں کرنی ہیں۔ اچھا، درخواست میں پورے نمبر لینے کا کلیہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا، اور اس کا پیٹرن کس طرح ہوتا ہے خط کا یا درخواست کا، وہ بھی انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ہاں، آپ لوگوں کا جو گیس ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو PDF کی صورت میں فراہم کروں گا، مگر شرط کیا ہے، اس ویڈیو کے نیچے اچھا سا کمنٹ کرنا اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس سوال آتا ہے، کہانی یا مکالمہ۔ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر جی کہانی لکھیں یا مکالمہ لکھیں، تو میں بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہانی لکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مارکر کا بار بار استعمال اس میں نہیں کرنا پڑتا کہانی کے اندر، مکالمے کے اندر وہ رابطے کی علامتیں لگاؤ، پھر حوالے وغیرہ بھی ایڈ کرنے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جا کے کئی نمبر ملتے ہیں۔ کہانی ایک سیکوینس کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہے، تو اس میں ایک تو وقت کم لگتا ہے، اور ایک دوسرا آپ لوگوں کو جو ہے نا اس میں نمبر زیادہ ملنے کے آپ لوگوں کے پاس چانسز ہوتے ہیں۔ کون کون سی کرنی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو گیس میں انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے، جو PDF کی صورت میں فائل آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگی۔ آخری سوال اور انتہائی آسان ترین سوال آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جملوں کی درستی یا جملوں کی تکمیل۔ وہ آپ لوگوں کو 8 یا 10 آئیں گے، ان میں سے آپ لوگوں نے 5 حل کرنے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ لوگوں کے پورے نمبر آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ ایک نمبر کا وہ جملہ ہوتا ہے، یا جملوں کی درستی یا جملوں کی تکمیل۔ وہ جو ضرب الامثال آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں، وہ جو جملے درست وغیرہ صحیح، اچھا یہ تمام تر چیزیں نا ایک بات یاد رکھیے، بچے کہتے ہیں کہاں سے کریں، وہ میں PDF کی صورت میں آپ لوگوں کو فراہم تو کر دوں گا، مگر آپ لوگوں کا ٹوٹل پیپر ٹیکسٹ بک سے اور قواعد و انشاء سے بننا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے قواعد و انشاء، گرامر کا حصہ اس میں سے آئے گا آپ لوگوں کو، وہ واحد جمع ہوں، وہ مذکر مؤنث ہوں، وہ مترادف ہوں، وہ متضاد الفاظ ہوں، وہ محاورے ہوں، وہ جملوں کی تکمیل ہو، جملوں کی درستی ہو، وہ کچھ بھی ہو، قواعد و انشاء سے آئے گا۔ آپ لوگوں کی درخواستیں، آپ لوگوں کے خط، آپ لوگوں کی کہانیاں، آپ لوگوں کے مکالمے، یہ تمام تر چیزیں صفحات کے ساتھ بتا دی گئی ہوئی ہیں کہ کہاں سے آئیں گی۔ دیگر آپ لوگ جو ہے نا وہ ہماری PDF فائل کو حاصل کر لیجئے، اس میں آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ایک ہی جگہ پہ آپ لوگوں کو تمام تر چیزیں مل جائیں گی۔ تو میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، کل اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ وہ ویڈیو ہوگی کہ آپ لوگوں کو اردو کا پیپر حل کیسے
वैसे करना है तो पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों के साथ एक बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। मैं पूरे दावे के साथ कहने को तैयार हूं, अगर आप लोग पेपर वैसे हल करेंगे ना तो इंशाल्लाह 75 में से आप लोगों को 75 नंबर मिल जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।